جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جوان گرفتار ہے, کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے سامنے 3 چیز رکھی گئی ہے. سور کا گوشت رکھا گیا, شراب کا پیالہ رکھا گیا, جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا. جوان 3 گناہ کر لے, یا تو سور کا گوشت کھا لے چھوڑ دیا جائے گا, شراب پی لے چھوڑ دیا جائے گا, لڑکی سے زنا کر لے چھوڑ دیا جائے گا. جوان 3 دن سے روزہ میں ہے, نہ سور کا گوشت منہ سے لگا رہا ہے, نہ شراب حلق کے نیچے اتار رہا ہے, لڑکی کے سے زنا کرنے کی بات تو دور کی ہے, نظر اٹھا کر کے بھی بات نہیں کر رہا. 3 دن گزر گئے. بادشاہ نے بلایا, او جوان, تم جوان ہو کہ نہیں ہو؟ تم نے عورت سے زنا کیوں نہیں کیا؟ دارو کیوں نہیں پیا؟ سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس جوان کا جواب سنیے. میرے نبی نے اس کو حرام کیا ہے, میرے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے, میرے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے. میں جان تو دے سکتا ہوں, جس کو میرے نبی نے حرام کیا اس کو حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا. 5واں نمونہ, آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا. چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا. حضرت ابو بکر آئے, یا رسول اللہ, میں مسلمان ہوں, میرا باپ مسلمان نہیں ہے, مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اجازت دو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. اللہ کے رسول نے منع کیا. حضرت عمر آئے, یا رسول اللہ, میں تو مسلمان ہوں, میرا بھائی مسلمان نہیں ہے, آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا, میں خود کو مٹا سکتا ہوں, دوسرے کو مٹا سکتا ہوں, لیکن رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا. حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے, آپ ملک شام چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے. حضرت عثمان کا جواب سنیے, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. نبی سے بھی محبت ہے, نبی کے شہر سے بھی محبت ہے. انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میلاد کی مجلس تھی, ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے. تو جو کنکٹا آدمی ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے, تو ایک مصرع پڑھا, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ. جب پیسہ آنے لگا تو پیسہ کو دیکھ رہا ہے, مصرے کا جوڑا نہیں لگا رہا. بار بار ایک ہی مصرع پڑھ رہا. سنتے سنتے جب چلنیا کے لوگ پک گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ تو غصہ آیا, کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا. کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی. کھسیا کر کے کہا کہ میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر کا باپ تھا. سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا. کہا شاعر صاحب آپ کے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, شرط یہ کہ آپ برا نہیں مانیں گے. کہا نہیں برا نہیں مانیں گے, آپ جوڑا لگائیے. آپ اپنا مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, نوک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے, وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن, خبردار ہو جا, ابھی وقت فرصت ہے, بیدار ہو جا.
3 پیغام صرف رہ گئے. جوانوں کو دوں گا 3 منٹ کا, بچوں کو دوں گا 2 منٹ کا, عورتوں کو دوں گا 2 منٹ کا پیغام. 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہمارے جوان پیغام کو قبول کریں گے؟ دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں. ہاں, سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. دھیان سے سنیے گا. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے, 3 چیزوں میں آگے. آپ کو بہت غم ہوگا, خوشی نہیں ہوگی. جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے, 3 چیزوں میں آگے. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے, جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے. اس لیے ہمارے جوانوں کو ترقی نہیں ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. تجارت میں ہمارا جوان پیچھے, صرف 5% جوان تجارت کرتا ہے. 100 میں 5 جوان تجارت کرتا ہے. اور غیر مسلموں میں جوان کتنے فیصد تجارت کرتے ہیں؟ 85%. 85% غیر مسلموں کے جوان تجارت کرتے ہیں, اور ہمارے جوان صرف 5% تجارت کرتے ہیں. ہمارے جوان نوکری میں پیچھے. نوکری 2%, IAS کی نوکری 2%, IPS کی نوکری 2%. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے. ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے. 100 جوانوں میں صرف 4 جوان اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے, مدرسہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. 100 میں صرف 4. جب تعلیم میں آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور 3 چیزوں میں ہمارے جوان آگے ہیں. دھیان سے اس کو سنیے گا. موبائل دیکھنے میں سب سے آگے, زنا کرنے میں سب سے آگے, شراب پینے میں سب سے آگے. 1996 کی رپورٹ ہے, فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنے جوان برباد ہوئے؟ 49% جوان برباد ہوئے فلم دیکھنے کے نتیجے میں ہتھیار لے کر کے گھومتے. 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ڈکیتی کر رہے ہیں. 21% جوان اتنے برباد ہو گئے کہ پولیس کو چکما دیتے ہیں, غلط دھندا کرتے ہیں اور پولیس کو چکما دیتے ہیں. فلم نے ہمارے جوانوں کو برباد کر دیا. اب آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی زنا کا کتنا بڑا نقصان ہے. ہمارے جوانوں نے شادی کو چھوڑ دیا, وقت پر شادی نہیں کرتے, زنا کرتے. زنا کے نتیجے میں نقصان کس کا ہوا؟ اسکول میں بچہ آتا ہے نام لکھانے کے لیے, کسی ملک میں 40%, کسی ملک میں 50%, کسی ملک میں 80%. بچہ آتا ہے نام اسکول میں لکھانے کے لیے, ماں کا نام لکھا رہا, باپ کا نام نہیں لکھا. ہم ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لکھاؤ, تو بچہ کہتا ہے کہ مجھ کو باپ تو ہے ہی نہیں ہے. ارے اللہ کا بندہ زندہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, زندہ بھی نہیں ہے, مردہ بھی نہیں ہے. ارے کیا مطلب ہوا؟ کہا میری ماں کا ناجائز تعلق تھا, میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا, مجھ کو ماں تو ملی, باپ نہیں ملا. قصور اس زناکار جوان کا ہے, سزا اس بچے کو مل رہی ہے, ماں تو مل رہی ہے, باپ سے محروم. اور اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دارو پی کر کے جوان کتنے برباد ہیں, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 80% جوان خودکشی کرتے ہیں, 79% جوان خاک پتی ہو جاتے ہیں, 75% جوان پاگل ہو جاتے ہیں, 74% جوان جیل جاتے ہیں. بیمار کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ. مرتے کتنے ہیں؟ 15,000 سالانہ. ہمارے جوان دارو کے نتیجے میں مر جاتے. اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, آپ 3 چیزوں کو چھوڑیے. میں مسند رسول سے گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, آپ کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی انشاءاللہ. دارو چھوڑ دیں گے, زنا چھوڑ دیں گے, موبائل سے دور رہیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آج گناہ کریں گے, کل فرصت سے توبہ کر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر یہاں آ کر کے پھنس. لڑکی آگے جا رہی تھی, جوان پیچھے پیچھے آ رہا. لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا تو جوان سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں. تو لڑکی کو پتہ کرنا تھا کہ یہ اصلی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے, ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں. تو لڑکی نے کہا میرے اوپر کیا عاشق ہو, میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں, میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو جوان اس کو چھوڑ کر کے ادھر دیکھنے لگا. عورت نے منہ پر تماچا مارا, تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا تو ہماری طرف دھیان ہی رہتا, دوسرے کی طرف نہیں جاتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے
انشاءاللہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس کو قبول کریں گے؟ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔